حسد آج کی کہانی حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی، جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اسے اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر حابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا نہ کر سکا۔ اسی طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت روئے۔ اس کے عذاب اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے روئے زمین پر قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔
قابیل کا انجام یہ ہوا کہ ایک لڑکا جو کہ اندھا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا اور بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے گمراہی اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا خون ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد و بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری چیز ہے اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو اور نہ زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے، اس نے تمام لوگوں کو زندگی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب لوگوں کو غصہ، حسد، بغض اور تکبر، ہر طرح کی گمراہی سے بچائے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم